وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک ہے، سلامت رہے۔ اور مومنین کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ شاعر اللہ میں سے کون کون ہیں؟ کیا قرآن نے نام بتائے ہیں کہ مجلس حسین شاعر اللہ میں سے ہے، علم پاک شاعر اللہ میں سے قرآن نے نام بیان کیا؟ جی ہاں بیان کیے ہیں۔ کہاں بیان کیا؟ سورہ حج دیکھیے، سورہ حج کے اندر یہ آواز، دو مقامات پر آیتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر مثالیں دی ہیں کہ شاعر اللہ میں سے کون کون سی چیز شامل ہیں۔ پہلی مثال، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ میں کہوں گا اے اللہ، ان کے اندر، ان پہاڑیوں کے اندر کیا کمال کی بات ہے، کیا خصوصیت ان کے اندر؟ K2 کا پہاڑ اس سے زیادہ بڑا ہے، اسے شاعر اللہ بنا دے، وہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اسے اللہ کی اپنی نشانی بنا دے۔ کیوں اسے نشانی نہیں بنایا؟ کہ اس لیے کیونکہ صفا اور مروہ کی شان یہ ہے، یہاں پر ایک ماں اپنے بیٹے اور حجت خدا کے لیے دوڑی ہے۔ اور کیوں دوڑی ہے؟ تاکہ اس کی پیاس بجھا دے۔ جب ایک ماں اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھانے کے لیے ایک مقام پر دوڑے تو وہ مقام خدا قرآن میں شاعر اللہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ حضرت عباس جو خیمہ گاہ سے نہر فرات تک بار بار دوڑے تاکہ اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھا دے، کیا وہ کربلا کی سرزمین خاک شفا کیا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ کربلا کی سرزمین بھی شاعر اللہ میں سے۔ اور پھر ایک اور مثال بھی قرآن کریم نے دی ہے۔ میں بات تھوڑا تیزی سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اصل مقصد تک پہنچ سکیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم سے کم تر ہوتے جا رہی ہے۔ ایک اور مثال قرآن کریم نے دی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور وہ اونٹ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کو قربانی کریں، اور ان اونٹوں کے اوپر ایک خاص علامت لگایا کرتے تھے تاکہ محسوس ہو جائے کہ جو سواریوں کے اونٹ ہے وہ اور ہیں، جو قربانی کا اونٹ ہے وہ اور ہے۔ میں کہوں گا یہاں پر ہمیں ایک اور تعظیم بھی پتہ چلی، اس زمانے کے حاجی بھی سارے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے تھے۔ ہم بھی اپنے دور کے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے، باقی سارے جانور وہ ہیں جو سوار ہونے کے قابل ہیں، ذوالجناح کا مقام اور ہے۔ تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ جانور جو قربانی کے لیے جاتا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ میں کہوں گا کمال ہو گیا پروردگار، انسان تو انسان، جانور کو بھی تو نے شاعر اللہ میں سے بنا دیا۔ شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ ہمارا طریقہ ہے، جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو بہت چھوٹی مثالیں دیتے ہیں۔ اگر تم سمجھ جاؤ کہ چھوٹی مثالیں شاعر اللہ میں سے ہیں تو بڑی مثالیں بطریقے اولا شاعر اللہ میں سے ہوں گی۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے والدین کے بارے میں، توجہ رکھیے گا، والدین کے بارے میں قرآن کریم کی آیت یہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار والدین کو اف نہ کہنا۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے کہا کہ اف نہ کہنا، باقی ساری باتیں کہہ دیں۔ ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ نام سے صفا اور مروہ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے، نام سے اونٹ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے۔ کچھ لوگوں تک بات پہنچی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی سبھی تک۔ صرف قرآن نے کہا ہے کہ اف نہ کہو، ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اف نہیں کہیں گے، باقی جو آئے نعوذ باللہ۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے۔ جب اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی باتیں بطریقے اولا نہیں کہہ سکتے۔ ارے وہ جانور جس کو تم قربان کرنے کے لیے جاتے ہو، وہ جانور بھی شاعر اللہ میں سے آ جاتا ہے، تو وہ شہدائے کربلا جنہیں اپنے زمانے کا حجت قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، کیا وہ شہدائے کربلا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گے؟ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔
قرآن نے خود بیان کیا ہے یہ شاعر اللہ ہے. سمجھ جاؤ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم اس کو بھی شاعر اللہ میں سے شمار کرتے ہیں تو بڑی بڑی مثالیں بطریقہ والا شاعر اللہ میں سے ہے.